बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले शहर लाहौर में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बात करें। शहर में कोरोना की शिद्दत में खतरनाक हद तक तेजी आ रही है। 669 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट भी अपने रंग दिखाने लगा है। मजीद 28 शहरियों में वायरस की तस्दीक हुई। पीएमए के सदर डॉक्टर अशरफ निजामी का कहना है कि कोरोना से बचाव का वाहिद हल वैक्सीनेशन है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। शहर को वैक्सीन लगाने और SOPs पर अमल दरामद करने की तलकीन की जा रही है। शहर में कोरोना की शिद्दत खतरनाक हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है और मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 669 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बताया जा रहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट भी अपने रंग दिखा रहा है। मजीद 28 शहरियों में वायरस की तस्दीक हुई। पीएमए के सदर डॉक्टर अशरफ निजामी ने कोरोना से बचाव का वाहिद हल वैक्सीनेशन को करार दे दिया है। उनका कहना है कि शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैं समझता हूं कि आप दोस्त हमारे साथ मिलकर जो आवाज बुलंद कर रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन के अंदर, लोगों को जो हम बारहा तंबीह भी कर रहे हैं, उनसे गुजारिश भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो रास्ता तो एक ही है। रास्ता एक है, दैट इज द प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन की खातिर जो देखा गया है और जो दुनिया ने जिस चीज को अपनाया है, उनके अंदर यही है कि आप वैक्सीनेशन जो है अपनी मुकम्मल करें। तो वैक्सीनेशन मुकम्मल करने के लिए कम से कम 2 डोजेज हैं और बेहतर है कि जो ऐसा मतलब हुकूमत ने कती 18 साल से भी जो कि बूस्टर डोज के लिए उनको एलिजिबिलिटी करार दे दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये आसान कदम है। और अवामुन नास को अब जो करने की जरूरत है वो यही है कि अपने आप को जल्दी से जल्दी जितना मुमकिन हो सके सब काम काज छोड़ के उनको वैक्सीन जो है वो मुकम्मल करवानी चाहिए। और दूसरा मैं समझता हूँ कि अभी जो मतलब ओमिक्रॉन की खातिर मतलब कहा जाता है कि उतना ज्यादा सीरियस नहीं है जितना कि डेल्टा वायरस था, ये अभी तक वी आर इन अ पार्ट ऑफ स्टडी इन अ वे। उन ममालिक के अंदर जहाँ पे लोग फुली वैक्सीनेटेड और बूस्टर डोज लगाई, वहां पे ऐसे नतीजे हैं। गैस बंदिश के खिलाफ शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। क्लिफ्टन सोसाइटी वातत रोड के मकीन सड़कों पर निकल आए। मर्द और खवातीन शीन का प्लेकार्ड उठाकर एहतजाजी मुजाहरा करते रहे। सुई गैस हुक्काम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शहरियों का कहना है कि कई माह से गैस नहीं आ रही, पाइपलाइंस पानी से भर गई हैं। मुतादिद मरतबा सुई गैस दफातर के चक्कर लगाए, मसला हल नहीं हुआ। क्लिफ्टन सोसाइटी के मर्दों खवातीन रिहायशियों ने प्लेकार्ड उठाकर एहतजाज किया, जिन पर सुई गैस हुक्काम के खिलाफ नारे भी दर्ज थे, जबकि मुजाहरीन ने इस मौके पर शदीद नारेबाजी की। सियासी नुमाइंदगान की जानिब से गैस का मसला हल न कराने पर मुजाहरीन ने शदीद मजम्मत की। मुजाहरीन की जानिब से गैस की फराहमी का मुतालिबा किया गया। मुजाहरीन ने कहा, गैस बिल्स तवातुर से बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, नहीं आती तो गैस नहीं आती। मुजाहरीन की जानिब से गैस फराहम न होने पर बिल्स अदा न करने का ऐलान किया गया। इतनी मुश्किलात हैं कि हमने मॉडर्न एरा में जो है ना वो पत्थर के ज़माने में चले गए हैं और हम लकड़ियों पे और सिलेंडर पे गुजारे कर रहे हैं। और इस सारी तकलीफ और अजियत में से गुजरते हुए हमें 1 महीना होने वाला है। कोई डर नहीं है किसी MNA का, MPA का, जिसको हमने नहीं खटखटाया, लेकिन हमारी कहीं पे भी जो है वो सुनवाई नहीं हुई और आज तक इनके साथ किसी ने तामुन नहीं किया। कई लोग यहाँ से गए हैं सुई गैस के ऑफिस और कोई भी एक आदमी ने आके कोई पूछा नहीं कि यार क्या प्रॉब्लम है। शहर की तारीखी शाहरा मॉल रोड की असल हालत में बहाली के लिए कमिश्नर लाहौर कैप्टन एटार मोहम्मद उस्मान इन एक्शन मॉल रोड को रीगल चौक से चेरिंग क्रॉस तक स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने की मंसूबाबंदी कर ली गई है। कमिश्नर लाहौर ने मॉल रोड की तारीखी इमारतों की असल हालत में बहाली के लिए ट्रेडर्स के इश्तराक से तज़ीन व आराइश की हिदायत कर दी है। रीगल चौक से चेरिंग क्रॉस तक पार्किंग के लिए सिर्फ मखसूस एरिया ही मुख्तस होगा। कमिश्नर ने मॉल रोड पर पार्किंग SOPs को असर-ए-नौ तश्कील देने की हिदायत की है। मॉल रोड पर पार्किंग की खिलाफ वर्जी करने वाले और कराने वाले दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सड़क की कारपेटिंग और फुटपाथों की बहाली से पहले और बाद की तस्वीर का रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत की गई है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मुल्क में महंगाई का मसला बराह रास्त नवाज शरीफ से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने 5 सालों में 55 अरब डॉलर कर्जा वापस करना है। अब तक 32 अरब डॉलर कर्जा ही वापस कर चुकी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने लाहौर प्रेस क्लब में हेल्थ कार्ड की इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 2008 से 2018 तक 23 ट्रिलियन रुपए का कर्जा लिया गया। इन लोगों की वजह से आज मुल्क में महंगाई का सामना है। हम इन्हें कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। लूट मार करके भागने वाले आज मईशत पर लेक्चर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने गैस की स्कीमों को रोककर दुरुस्त फैसला किया था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब गई थी तो गैस पर कोई गर्दशी कर्जा नहीं था। शाहिद खाकान अब्बासी जब गए तो 197 अरब रुपए का सर्कुलर डेट गैस पर छोड़ कर चले गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान को महंगाई ने गैर मकबूल बना दिया है। इलेक्शन आने दे, मैदान भी सामने होगा। हम दिखाएंगे कि इलेक्शन कैसे लड़ते हैं। आइंदा 5 साल भी वज़ीर आज़म इमरान खान की ही हुकूमत होगी। 2011 से लेके 2017 तक पीपल्स पार्टी ने ये दुरुस्त फैसला किया कि उन्होंने गैस स्कीमों की एक्सपेंशन रोक दी, क्योंकि मुल्क में गैस नीचे जा रही थी। जब ये 2017 के बाद नवाज शरीफ ने इलेक्शन जीतने के लिए PMLN की हुकूमत ने और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो अब गैस के ऊपर सबको लेक्चर देते हैं, और 1 रुपया भी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई थी तो गैस के ऊपर सर्कुलर डेट नहीं था। जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसे जहांदीदा वज़ीर ने गैस की मिनिस्ट्री को छोड़ा तो 157 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ के चले गए। और उसके बाद जो स्कीमें इन्होंने एक्सपेंड की, अब उन स्कीमों को सिर्फ मुकम्मल करने के लिए आपको 90 अरब रुपए साल की गैस जो है वो चाहिए ताकि इनको चला जाए। स्पीकर असम्बली चौधरी परवेज इलाही से पाकिस्तानी अमरीकन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर खुर्शीद भल्ली ने मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क से बाहर मुल्क के सफ़ीर हैं। इस मौके पर टिकट होल्डर सईद भल्ली, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर भी मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनकी खदमात के सिले में वोट का हक दिया गया ताकि वो अपने लिए बेहतर क़यादत का चुनाव कर सके। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने में ओवरसीज पाकिस्तानी नुमाया हैं। अमरीकन कानून साज इदारों में ओवरसीज पाकिस्तानी शहरी बखूबी अपना मुस्बत रोल अदा कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि मुल्क की मईशत को संभाला देने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी माहाना अरबों डॉलर भिजवाते हैं। खुर्शीद भल्ली ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की मैयतें मुफ्त वापस लाने की सहूलत फराहम करके हम सब का बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी उनकी मशकूर है। मईशत डूब गई, कश्मीर इंडिया और मईशत IMF के हवाले कर दी गई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब, बोले हुकूमत नहीं चल सकती अब घर जाए, इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं, प्लस माइनस कोई चीज़ नहीं, सब धोखा है। जमात इस्लामी जनूबी लाहौर और साबिक MPA सैयद एहसानुल्लाह वकास की जानिब से नाश्ते का अहतमाम किया गया। नाश्ते में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर सिराजुल हक का कहना था कि पाकिस्तान हमारा घर है, इस घर में अमन हो तो सब खुशहाल रहेंगे, लेकिन अगर घर में आग लगी हो तो घर वालों तक शोले जाएंगे। इस वक्त करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी की सूरत में आग लगी हुई है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क कलमा तैयबा के नाम पर हासिल किया गया, 74 साल गुजर गए, आज भी वो दिन नसीब नहीं हुआ कि पाकिस्तान को हकीकी इस्लामी मुल्क के तौर पर देख सके। सिराजुल हक ने कहा कि आज मुल्क की अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा। अदालतों के जजेस रिटायर होने के बाद कहते हैं इंसाफ बिकता है। यहाँ इंसाफ गरीब के लिए और अमीर के लिए और है। रियासत मदीना का नारा लगाने वाला वीडियो लिंक से अदालत में खिताब करता है। क्या ये सहूलत सब पाकिस्तानियों के पास है कि वो वीडियो लिंक पर पेश हो पाएँ? उन्होंने कहा कि हम कैसे मुसलमान हैं जो सूद का काम कर रहे हैं, ये यहूदियों का निज़ाम है। जमात इस्लामी सूदी निज़ाम ख़त्म करके इस्लामी निज़ाम नाफिज करेगी। सारे वो पुराने पुर्जे हैं जिसको नए मशीन में फिट करके उससे ये चलाने की कोशिश करते हैं और नहीं चलता है। वो गाड़ी कैसी चलती है जिसमें 2 पुर्जे ट्रैक्टर के हो, 2 मोटरसाइकिल के हो, 2 मोटर के हो, 2 हेलीकॉप्टर के हो, 2 ट्रक के हो। यही पुर्जे हैं पुराने, कुछ पीपल्स पार्टी के, कुछ मुस्लिम लीग के, कुछ MKM के, कुछ परवेज मुशर्रफ के।
ان کو زور اور جبر اور لالچ کے ساتھ جوڑ کر انہوں نے پی ٹی آئی کے نام پر ایک گاڑی تو بنائی لیکن اب نہیں چل رہی ہے. 3.25 سال انہوں نے ضائع کیے. جماعت اسلامی کا اجلاس کل ہوا ہے اور ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اس مہنگائی کے خلاف, اس منی بجٹ کے خلاف, حکومت کے غلط معاشی پالیسیوں کے خلاف, اس سودی نظام کے خلاف, جھوٹ پر مبنی ان کے کاروبار کے خلاف انشاءاللہ تعالی گلی اور کوچوں اور چوک اور چوراہوں, شہروں اور دیہاتوں میں ایک بھرپور احتجاج اور بھرپور تحریک چلائیں گے. مرکزی جنرل سیکرٹری JUI سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری کی جامعہ مدینہ کریم پارک میں دیے گئے استقبالیہ میں شرکت. کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں چور دروازے سے اقتدار میں آنا چاہتی ہیں. 23 مارچ کو لانگ مارچ حکومت کے لیے موت ہے. سینٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی کا کردار عوام کو یاد ہے. مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں دلچسپی کم تھی, لوگوں کو کھلا چھوڑا, بکسے چوری نہیں ہوئے تو ہم جیت گئے. ہم چاہیں گے کہ اصلاح احوال ہو. ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو مسترد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دستے شفقت حکمران جماعت کے سر پر ہے, انہی کو نصیب ہو. ہمیں اپنی جد و جہد پر ہی اعتبار ہے. ہم نے آزادی مارچ کیا جس میں لاکھوں افراد شریک ہوئے. حکومت نے ملک کو IMF کی جھولی میں ڈال دیا, کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. ہمارا 23 مارچ کا لانگ مارچ غریب سے یکجہتی اور حکمران جماعت کے لیے موت کا اعلان ہے. ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے لیے ہمارے دروازے بند نہیں. یہ ریاست اسلام کے نام پہ بنا ہے. اس ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے اور 74 سال سے مسلسل ہم یہی جدوجہد کر رہے ہیں. جنہوں نے اسلام کے نام پہ اس ملک کو بنایا انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا, یا پھر کچھ اس طرح تھا کہ قوم سے انہوں نے مذاق کیا. جیسے آج ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے, لیکن ریاست مدینہ کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو اکھاڑ کے پھینک رہے ہیں. MNA علی پرویز ملک کا حلقہ N127 کا دورہ. علاقہ مکینوں کے مسائل سنے. حلقے میں کارکنان کی عیادت اور فوت شدگان کے لواحقین سے تعزیت کی. MNA علی پرویز ملک نے حلقہ کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. اس موقع پر سعادت علی, میاں عمران, سابق چیئرمین شفاقت علی, سابق چیئرمین فیض رسول اور سابق چیئرمین میاں احد ہمراہ تھے. سابق وائس چیئرمین عامر رضا, اشفاق خان, رانا ذوالفقار, رانا انوار اور اعجاز شاہ سمیت دیگر بھی موجود تھے. علی پرویز ملک نے UC 162 کے سینئر کارکن اعجاز شاہ کے بھانجے کی وفات پر فاتحہ خوانی, کارکن محمد محسن کے والد کی وفات پر ان کے گھر جا کر فاتحہ خوانی کی, کارکن نقاش کے والد کی وفات, UC 163 بوگہوال ماسٹر ریاض کے بھائی کے وفات اور کارکن مہر آصف کی وفات پر بھی ان کے گھروں میں جا کر اظہار تعزیت کیا. علی پرویز ملک نے سینئر کارکن شہباز بٹ کی عیادت کی. سابق چیئرمین UC 134 حاجی نوید کے ماموں کی وفات پر ان کے ساتھ اظہار افسوس بھی کیا. پیپلز پارٹی لاہور زون 160 کے آفس کی افتتاحی تقریب. پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. اشرا میں منعقدہ تقریب میں صدر لاہور چودھری اسلم گل, چودھری سجاد نذیر, زون کے صدر ریاض جٹ, جنرل سیکرٹری رانا اشرف اور ایگزیکٹو ممبر رانا محمد اکرم نے شرکت کی. حاجی عزیز الرحمان جان, فیصل میر, رانا اسلم, الطاف کیڑی اور عاقب سرور شریک ہوئے. صداقت شیروانی, ایاز گل, سہیل ملک, لیاقت سلہری, سلمان بہادر رانا, حسن ریاض جٹ اور حیدر جٹ سمیت دیگر جیالوں کی بڑی تعداد موجود تھی. اس موقع پر مقامی نوجوان رہنما شہباز نے ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا.
اسلم گل نے پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے پارٹی کا سرمایہ ہے۔ عوامی لیڈر بلاول بھٹو جلد عوام کے ساتھ احتجاجی ریلی نکالیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی قیادت کی جانب سے سعدیہ خان کو پریس کلب گورننگ باڈی کا ممبر منتخب ہونے پر پھول پیش کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی داتا دربار حاضری۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے داتا گنج بخش علی حجویری کے مرکز پر فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نے داتا گنج بخش حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ خالد خورشید نے داتا دربار انتظامیہ سے ملاقات اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین چیلا رام نے بادشاہی مسجد میں چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان مولانا سید عبدالخبیر آزاد سے بادشاہی مسجد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان میں بسنے والے غیر مسلموں کی فلاح کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات زیر بحث آئے۔ اس موقع پر اقلیتی کمیشن کے چیئرمین چیلا رام نے بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے خطیب بادشاہی مسجد مولانا سید عبدالخبیر آزاد اور ان کے والد گرامی کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ 74 سال میں پہلی بار وزیر اعظم عمران خان نے قدیمی گردواروں اور مندروں کی اثر نو بحالی کے لیے قابل قدر کام کیا ہے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی کے کام کی ابتدا بادشاہی مسجد سے ہوئی اور اس کام کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام اقلیتوں کے تحفظ کا ضامن ہے۔ تمام مذاہب کی عبادت گاہیں قابل احترام ہیں۔ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا جیسے امراض میں مبتلا بچوں کے علاج کے لیے ترکی کے میموریل ہسپتال کی پروفیسر مگی گومچے لاہور پہنچ گئی۔ مریضوں کا طبی معائنہ کیا۔ کہتی ہیں ترکی میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ پاک ترک دوستی کی مثال، ترک طبی شعبہ پاکستانیوں کی مدد کے لیے تیار۔ میموریل ہسپتال ترکی کی مشہور بون میرو ٹرانسپلانٹ سرجن پروفیسر ڈاکٹر مگی گومچے نے پی سی ہوٹل لاہور میں ہیموفیلیا، تھیلیسیمیا اور خون کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے لیے مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا۔ کیمپ میں سینکڑوں مریضوں نے طبی معائنہ کروایا۔ پروفیسر ڈاکٹر مگی گومچے کا کہنا تھا کہ پاکستان آ کر بہت خوشی ہوئی۔ ہمارا مقصد آپ کے بچوں کی صحت کے لیے کام کرنا ہے۔ فری میڈیکل کیمپ میں آئے جن مریضوں کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے انہیں علاج معالجہ اور ڈونر ڈھونڈنے کے لیے ترکی کے میموریل ہسپتال کی جانب سے سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عنقریب ڈونر بینک لاہور میں بھی اوپن کیا جائے گا تاکہ پاکستانی بھی ترکی کی جدید ٹیم سے استفادہ حاصل کر سکے۔ Of course, we are sharing our experiences and we plan build a new hospital in your country, and also we can help to you build a new donor bank, national donor bank. You can build a donor bank for your patients. سوسائٹی آف سرجنز پاکستان لاہور کے عہدیداران کی تقریب حلف برداری کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں منعقد کی گئی۔ مہمان خصوصی پروفیسر مختار حسن رندھاوا تھے۔ تقریب حلف برداری میں وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل، وائس چانسلر ایف جے ایم یو پروفیسر عامر زمان خان اور پروفیسر عبدالمجید چودھری نے شرکت کی۔ پروفیسر فاروق افضل، پروفیسر وارث فاروقہ، پروفیسر رشید چودھری، پروفیسر محمود ایاز اور پروفیسر یار محمد سمیت سینئر پروفیسرز اور سرجنز موجود تھے۔ صدر کے عہدے کے لیے منتخب ہونے والے پروفیسر اصغر نقی نے حلف اٹھایا۔ دیگر عہدیداران میں نائب صدر پروفیسر فاروق رانا، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عمر فرائض، فائنانس سیکرٹری ڈاکٹر باقر جعفری، سیکرٹری اطلاعات ڈاکٹر طلعت وسیم اور ڈاکٹر حنا خان نے بطور جوائنٹ سیکرٹری حلف اٹھایا۔ صدر سوسائٹی آف سرجنز پروفیسر اصغر نقی کا کہنا تھا کہ سرجنز کی صحت، انشورنس اور رسک مینجمنٹ کے لیے اہم اقدامات کیے جائیں گے۔ سوسائٹی کی سطح پر حکومت اور محکمہ صحت کے ساتھ مل کر سرجنز کی ترقی، مزید طبی تربیت اور فلاح کے لیے اہم اقدامات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایمپوریم مال میں ریئل کنیکٹ کے زیر اہتمام
گوادر میں بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ چودھری محمد سرور کی بیرونی ممالک سے سرمایہ کاری کو بہترین مواقع فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ گوادر کو گلوبل بزنس اسپاٹ بنانے کے لیے ریئل کنیکٹ کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان، نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس حارث عتیق، چیئرمین لاہور بزنس فرنٹ محمد امجد چودھری، کوآرڈینیٹر گورنر پنجاب برائے بزنس کمیونٹی سید عظمت علی شاہ، چیئرمین قاضی انویسٹمنٹ گروپ یاسر محمود، تاجر رہنما میاں محمد ہارون، سی او اوریل کنیکٹ شیخ عمر حسین، مینجمنٹ ڈائریکٹر رافع اسماعیل خان، ڈائریکٹر مارکیٹنگ حسنین رشید، ٹیم ممبر حافظ مظہر جیلانی، حاشر محمود خان سمیت ملک بھر سے نامور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ اپنے ویڈیو پیغام میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے ریئل کنیکٹ کی جانب سے تربیت دی گئی کانفرنسز کے مقاصد کو سراہتے ہوئے ہر فورم پر سپورٹ کرنے کا اعلان کیا۔ سی او ریئل کنیکٹ ربیہ امین کا کہنا تھا کہ ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں لانا اولین ترجیح ہے۔ اس مقصد کے لیے ریئل کنیکٹ کی جانب سے گوادر اور استنبول میں کانفرنسز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں دنیا بھر سے کامیاب کاروباری افراد شرکت کریں گے اور اپنے کاروباری تجربات، خیالات، سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کریں گے۔ قائد-اعظم لائبریری میں شاعرہ فرزانہ عاقب کی انگریزی شاعری پر مبنی 11 کتابوں کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ماضی میں پاکستان کے ان تمام میڈیمز کو تنزلی کی طرف دھکیلا گیا جن کے ذریعے پاکستان کی کہانی دنیا کے سامنے پیش کی جا سکتی تھی۔ ممتاز شاعرہ فرزانہ عاقب کی انگریزی شاعری پر مبنی 11 کتابوں کی تقریب رونمائی میں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال، سینئر صحافی پی جے میر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمراء ذوالفقار علی زلفی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ماضی میں انگریزی ادب کو بہت اہمیت حاصل تھی، مگر اب پاکستان میں انگریزی ادب کم ہو رہا ہے۔ انگریزی ادب کو فروغ دینے میں فرزانہ عاقب کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ اب یہ اتنی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انگریزی کی پوئٹری تو پاکستان میں یہ کم ہوتا جا رہا ہے، تو بڑی خوشی کی بات ہے فرزانہ آپ نے اس کو جو ہے وہ شروع کیا۔ تقریب رونمائی میں شریک دیگر مقررین نے کہا کہ ہمیں ملک کو ایسی راہ پر گامزن کرنا ہے جہاں ہم دنیائے ادب کے ساتھ خود کو جوڑ سکیں۔ شاعرہ فرزانہ عاقب کا کہنا تھا کہ ادب معاشرے میں امن کے لیے مؤثر ہتھیار ہے۔ میں نے انگلش ناول لکھنے بند کر دیے، میری اردو شاعری کی بھی 5 کتابیں، اردو شاعری بھی بڑی شدت سے آتی ہے، پر ابھی فی الحال میں نے ان تمام چیزوں کو روکا ہے کہ پاکستان میں انگریزی شاعری کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ اکا دکا کہیں کوئی کتاب ہمیں نظر آتی ہے۔ اس صنف ادب میں مجھے پاکستان کو آگے لے جانا ہے۔ ادب برائے خدمت اور ادب برائے تعظیم، جس بھی معاشرے پر ادب کا سایہ ہوگا وہ خوب پھلے پھولے گا اور وہاں امن کو فروغ ملے گا۔ کیمرہ مین احسن جاوید کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ زمین.com کی جانب سے رواں سال کے پہلے پراپرٹی سیلز ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ زمین.com کے سینئر ڈائریکٹر سیلز چودھری لئیک افتخار کہتے ہیں ایونٹ میں 36 منصوبوں پر زبردست ڈیلز فراہم کی گئی ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کے شعبہ میں پاکستان کے سب سے بڑے ادارے زمین.com کی جانب سے پی سی ہوٹل میں رواں سال کے پہلے پراپرٹی سیلز ایونٹ کا اہتمام کیا گیا۔ زمین.com نے مجموعی طور پر 36 تعمیراتی منصوبے شہریوں کی دلچسپی کے لیے پیش کیے۔ ان تمام منصوبہ جات کی مارکیٹنگ اور فروخت کے تمام حقوق صرف زمین.com کے پاس ہیں۔ زمین.com کے سینئر ڈائریکٹر سیلز چودھری لئیک افتخار نے کہا کہ پراپرٹی سیلز ایونٹ کا مقصد ایک ہی جگہ پر شاندار اور منافع بخش تعمیراتی منصوبوں کے حوالے سے شہریوں کو مکمل معلومات فراہم کرنا ہے۔ آپ اپنا پلاٹ میں گھر بنائیں، سیمنٹ، سٹیل، بجری کوئی چیز کنٹرول ہی نہیں ہو رہی۔ سٹیل آپ کو 2 لاکھ پہ آ گیا، آپ کی سیمنٹ 850 پہ چلے گا، تو عام بندہ تو بیچارہ سوچ پہ رہ جاتا ہے میں کیسے بناؤں۔ تو یہ ذرا آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسکلیشن نہیں لگتی، آپ جس سے خریدا ڈیولپر نئی چیز پراپرٹیز مہنگی بیچ کے کور کر لیتا ہے اور آپ کو ایک ذہنی سکون ہوتا ہے کہ میں 25,000 روپے مہینہ دے کے اپنا گھر بنا رہا ہوں۔ ڈائریکٹر پروجیکٹ سیلز لاہور باسل حفیظ نے کہا کہ زمین.com کی جانب سے پیش کردہ منصوبے بہترین اور قابل اعتماد ہونے کی بدولت شہریوں میں یکساں مقبول ہیں۔ زمین.com نے پروجیکٹ سیلز کی دنیا میں شاندار خدمات سر انجام دی ہیں۔
آج ملکی معیشت میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایک مرکزی شعبے کی حیثیت رکھتا ہے۔ زمین.com ڈیفینیٹلی جی ایک ریپیوٹیڈ ادارہ ہے جو پچھلے 2006 سے آپ کہہ لیں کہ لوگوں کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، اور الحمدللہ ول کیپ آر ریپوٹیشن اپ ٹو دا مارک۔ تو جو پروجیکٹس آپ کو ان پراپرٹی ایونٹس کے اندر آفر ہوتے ہیں یہ ریپیوٹیڈ ہوتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو تمام پرائس رینج کے اندر ہر طرح کے پروجیکٹس میں، جس میں آپ کو پلاٹس، شاپس، اپارٹمنٹس، ہر چیز آپ کو اویلیبل ہوتی ہے۔ پراپرٹی سیلز ایونٹ کے دوران زمین.com کی ٹیم نے مارکیٹ کی صورتحال، تحقیق اور مکمل اعداد و شمار پر مشتمل پریزنٹیشن کے ذریعے صارفین کو محفوظ سرمایہ کاری کے حوالے سے رہنمائی اور معلومات فراہم کی۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42۔ روزا بلانکا کنٹری کلب راون روڈ میں رہنما تحریک انصاف طاہر بشیر چیمہ کے بیٹے اللہ داد چیمہ کی دعوت ولیمہ کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ گورنر پنجاب سمیت عزیز و اقارب، سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما طاہر بشیر چیمہ کے صاحبزادے کی دعوت ولیمہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سمیت کئی اہم شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ وفاقی وزیر ہاؤسنگ طارق بشیر چیمہ، وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان، رہنما تحریک انصاف جمشید اقبال چیمہ اور وسیم لنگڑیال بھی شریک ہوئے۔ سردار محمد آصف نقی، لالا طاہر اندھاوا، سمیلہ چودھری، چودھری یونس علی انصاری، چودھری اشرف علی انصاری اور علی اصغر انصاری نے بھی شرکت کی۔ میاں شوکت لالکا، چودھری وسیم ظفر جٹ اور اجمل چیمہ شریک ہوئے۔ مہمانوں نے نوبیاتا جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور شادی پر مبارکباد پیش کی۔ لاہور چڑیا گھر کا اکلوتا گینڈا بیمار پڑ گیا، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ 4 روز سے گینڈے کو طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ گینڈے کی عمر 23 برس ہے اور وہ کئی سالوں سے تنے تنہا زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ لاہور چڑیا گھر کا اکلوتا اور قیمتی گینڈا بیمار پڑ چکا ہے۔ افریقن نسل کے سفید گینڈے نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ لاہور چڑیا گھر انتظامیہ گینڈے کا علاج کرا رہی ہے۔ چڑیا گھر حکام کے مطابق افریقن نسل کے نر گینڈے کی عمر تقریباً 23 برس ہے۔ گینڈا بظاہر چل پھر رہا ہے لیکن خوراک نہیں لے رہا۔ ڈاکٹر مدیحہ کے مطابق گینڈے کا میٹابولزم سست روی کا شکار ہے، جس سے نظام ہضم بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ کھیل کے میدان سے خبر ہے، 42ویں قومی کبڈی چیمپئن شپ کا فائنل منتظمین نے دونوں ٹیموں کو مشترکہ چیمپئن قرار دے دیا۔ مہمان خصوصی وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نے بھی شرکت کی۔ پنجاب اسٹیڈیم میں نیشنل کبڈی چیمپئن شپ کا فائنل کھیلا گیا۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے خوب زور آزمائی کی۔ شائقین کبڈی نے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کو حوصلہ بڑھایا۔ مقابلہ 46-46 سے برابر رہا۔ پاکستان وابڈا اور پاکستان ایئر فورس کو 42ویں کبڈی چیمپئن شپ کا مشترکہ فاتح قرار دے دیا گیا۔ میچ افیشلز کی جانب سے دونوں ٹیموں کو مشترکہ وینر قرار دیا گیا تو شائقین کبڈی میدان میں داخل ہو گئے اور اپنی اپنی پسند کی ٹیم کے کھلاڑیوں کو کندھوں پر اٹھا کر جیت کا جشن منایا۔ اس موقع پر وزیر مملکت فاروق حبیب کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر ملک بھر میں کھیلوں کو فروغ دے رہے ہیں، چاہتے ہیں نوجوان کھیلوں کی طرف آئیں۔ کھلاڑیوں کو پروموٹ کرنے کا ایک پورا نظام جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے کامیاب جوان کے تحت، اور اسی کے تحت آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ کھلاڑی جو اس ٹائم اپنے اپنے علاقوں کے اندر موجود ہیں ان کو گراس روٹ سے اٹھا کر ان ہائی پرفارمنس اکیڈمیز میں ٹرینڈ کر کر ان کو قومی اور عالمی سطح کے مقابلوں کے لیے جو ہے وہ تیار کیا جائے گا۔ ٹورنامنٹ انتظامیہ کے فیصلے کے مطابق 6 ماہ ٹورنامنٹ وننگ ٹرافی وابڈا جبکہ 6 ماہ پاک فضائیہ کے پاس رہے گی۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ عظمت اوان، سٹی 42۔ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں بچوں کے لیے بیلنسنگ بائک ریس کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں اور ان کے والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بیلنسنگ بائک ریس میں ننھے بچوں نے خوب جوش و خروش سے حصہ لیا۔ بچوں کا کہنا تھا کہ ان کو بہت مزہ آیا ہے، اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے۔ والدین نے کہا کہ اس طرح کے ایونٹ سے بچوں میں خود اعتمادی آتی ہے جو مستقبل میں ان کی صلاحیتیں نکھارنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اس سے بچوں کی فزیکل اور مینٹل گروتھ کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ انکریز ہوتی ہے۔ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، یہ بہت اچھا لگتا ہے، بچوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بچے خوش بھی ہوتے ہیں۔ سائیکل کرنا تھی ادھر بہت مزہ آیا سائیکل کر کے۔ میں کھیلنے آئی ہوں ادھر، مجھے بہت مزہ آیا۔
रेस के शुरा का कहना था कि पाकिस्तान में पहली बार इस तरह की रेस मुनक्किद हुई है, जो कि खुशाइंद है। इस तरह की सरगर्मियां बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में मददगार साबित होती हैं। फास्ट भी जो इनकी जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है। ऐसे इवेंट्स जो है ना ये बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। फियर फ्री बच्चे जो है ना वो आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर बच्चों के वालिदैन के माबैन भी रेस हुई। इस तरह की सरगर्मियां बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती हैं और बच्चों की सलाहियतों को उभारने में मददगार साबित होती हैं। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। रहिए बाखबर और देखते रहें सिटी 42।